اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم ان ہم الا یخرصون ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زخرف کا دوسرا رکوع ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورت حوامیم میں سے چوتھی سورت ہے، اور اس سورت کا بنیادی موضوع سرمایہ پرستی، تعیش پسندی کی نفی کرنا ہے۔ زخرف ملمہ کاری، تعیش، مال و دولت کے جمع کرنے کو کہتے ہیں، اور زخرف کا عنوان دراصل نفی زخرف، چونکہ اس صورت میں آگے معیشت سے متعلق بنیادی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اصل تفصیلی بحث سے پہلے جو بنیادی بحث توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق ہے، وہ ابتدائی طور پر ان دو رکوعوں میں بیان کی گئی ہے۔ پچھلے رکوع میں ذات باری تعالیٰ کی جو پوری کائنات پر حکمرانی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ آسمان و زمین اسی خدا نے پیدا کیے ہیں، پھر ان میں وسائل رکھے ہیں۔ آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی اتارا، تمہارے لیے جوڑے جوڑے پیدا کیے، کشتیاں، چوپائے وغیرہ وغیرہ، وہ تمام جو معاشی سرگرمیوں کا مرکز اور منبع ہے ان کا تذکرہ پچھلے رکوع میں ہوا، اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا شرکت کی اساس پر کوئی نظام بنانا غلط ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کسی کو دوسرا کوئی مرکز بنا کر حکمرانی قائم کرنا دنیا میں وہ درست نہیں ہے۔ انسانوں کے درمیان جو نظام قائم ہونا ہے وہ تو مشاورت سے ہے، جس کی تفصیلات امرہم شورا بینہم کے اصول پر پچھلی صورت میں بیان کر دیے گئے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں تھا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز قرار دے دیا، اس کی اولاد بنا دیا۔ اولاد انسان کا جز اور حصہ ہوتی ہے، اور وہ اس حقیقت کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ یہ جو اس کی تمام اولاد جن کا انسان کے جسم سے خروج ہوا ہے، تو دراصل یہ انسان انہی چیزوں سے مرکب ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو اس کی حیات ترکیبیہ پر دلالت کرتی ہیں اور احتیاج پر دلالت کرتی ہیں۔
ذات باری تعالیٰ کے لیے مخلوقات میں سے کسی کو اس کی اولاد قرار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو چیلنج کرنا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ تمام معاشی وسائل اور انسان کی تخلیق تو اللہ نے کی، لیکن یہ جملہ کہہ کر کہ اللہ کی اولاد ہے، اس انسان نے انتہائی ناشکری کی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بڑا واضح طور پر ناشکرا انسان ہے۔ ایک تو ایک درجے کی ناشکری ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں ناشکرا پن۔ اس ناشکرا پن کے ثبوت کے لیے اس رکوع میں دلائل دیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے، ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ اللہ کے اجزاء میں سے ہے، اللہ کی اولاد، اور وہ اولاد بھی کون سی طے کر رہے ہیں؟ لڑکیاں۔ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہیں، ایک نئی منفرد مخلوق جو نہ مرد ہے نہ عورت، نہ انسان ہے نہ جن، اس کی تو اپنی ایک خاص ساخت ہے۔ اللہ کی اس مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یہ پرلے درجے کی ناشکری ہے، لکفور مبین، واضح طور پر ناشکری ہے۔ قرآن حکیم کہتا ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ عجیب بات ہے، اول تو اللہ کے لیے اولاد ماننا یہی غلط ہے، اور پھر اوپر سے یہ بات کہنا کہ اللہ نے اپنے لیے تو بیٹیاں بنائیں اور اصفاکم بالبنین، تمہیں بیٹے دیے۔ بھئی اگر اللہ کے لیے کوئی اولاد ماننی تھی تو جس اولاد کو تم خود پسند کرتے ہو تو وہ کیوں نہیں اللہ کے نام لگا رہے؟ عقلی طور پر قرآن حکیم نے سوال کیا ہے، ام اتخذ، کیا اللہ نے بنا لیا مما یخلق، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے بیٹیاں اپنے لیے بنائی، واصفاکم بالبنین، اور تمہیں بیٹے دیے۔ اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا قرآن نے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، بتلایا جاتا ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، وہ جو اللہ کے لیے یہ بات فٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی لڑکی، اللہ پر انہوں نے جو مثال بیان کر کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، یہی مخلوق کہ اگر ان کو خوشخبری ہو کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ظل وجہہ مسودا، سارا دن صبح سے شام تک اس کا چہرہ کالا سیاہ ہوتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ ایک تو چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور وہو کظیم، اور دل بھی اس کا گھٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کے بارے میں جو اس مرد کی استحصالی سوچ ہے، وہ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ تو تمام کام کرنا چاہتا ہے، وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری بیٹی کسی کے نکاح میں جائے، اس لیے دل اس کا گھٹ رہا ہوتا ہے، یہ کیا مصیبت میرے پر مسلط ہو گئی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، کسی دوسرے کو کے سپرد کرنی پڑے گی۔ تو ادھر سے اپنا دل گھٹ رہا ہے، کظیم، غصے سے دل پیچ و تاب کھا رہا ہے، اور چہرے کے اوپر جیسے جیسے سیاہی ملی ہوئی ہو، چہرہ کالا سیاہ غصے سے، گویا کہ پاگل پن کا دورہ ہوتا ہے۔ جس لڑکی کو اللہ کے لیے فٹ کر رہے ہیں، وہ اگر ان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ صبح سے شام تک سارا دن، بلکہ ساری عمر دماغ میں وہی بات گونجتی رہتی ہے، اور دل ان کا گھٹ رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا عجیب بات ہے، اومن ینشأ فی الحلیۃ، کیا وہ شخصیت یعنی عورت، وہ شخصیت جو زیورات میں پرورش پائی، جس نے، عورت کا مزاج اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا زیور، فی الحلیۃ،
حلیہ زیب و زینت، زیور وغیرہ کو کہتے ہیں۔ بچپن سے ہی انہیں مختلف رنگوں، کلر اور اس میں کھیلنے، جس نے اس میں پرورش پائی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اگر مردوں سے جھگڑا ہو جائے یا خود عورتوں میں بھی جھگڑا ہو جائے تو اس کی گفتگو غیر واضح ہوتی ہے، وہ اپنے پورے دلائل کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتی، اپنا موقف نہیں پیش کر سکتی۔ ضرور ایک بات اگر اس کے دماغ میں آ گئی ہے تو دوسری بات ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ کوئی جامع گفتگو کر کے اپنے دشمن پر وہ فتح حاصل کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا وہ مخلوق، وہ انسان جو زیوروں میں نشو و نما ہوئی، اس کی زیورات میں، زیب و زینت میں، یعنی نزاکت اتنی، اور اس کی گفتگو کا حال یہ ہے کہ وہ غیر واضح گفتگو کرتی ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، اپنے موقف کو کسی مخالفانہ نقطہ نظر کے سامنے پیش کرنے اور منوانے کی اہلیت نہیں رکھتی، وہ تو اللہ میاں کے لیے ہوگی۔ اور ان کے لیے جو تلواروں میں بچپن سے ہی بہادری اور دلیری میں مرد جو ہے، لڑکا شروع سے ہی باہر نکل کر ہر طرح کی لڑائی بھڑائی اور ہر چیز کے اندر، اور پھر ماحول میں رہ کر گفتگو کرنے اور اپنی بات منوانے، جھگڑے میں دوسرے پر غالب آنے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ بیٹے تو ان کے لیے اور اللہ میاں کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، اب وہ تو نظم و نسق چلانے کے لیے، اگر وہ غیر واضح بات کریں فرشتہ تو وہ انتظامی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے؟ وہ اگر کھیل تماشے میں زندگی بسر کرے، زیب و زینت کے اندر، یونشأ فی الحلیۃ، فرشتہ اگر ایسی حالت میں زندگی بسر کرے تو وہ انتظامی کردار ادا کر سکتا ہے۔ نظم و نسق اور انتظامی ذمہ داریوں کے لیے تو ہارڈ ورکر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنی بات اور اپنا موقف دو ٹوک انداز میں بیان کرنے، نتائج اخذ کرنے، سسٹم چلانے کی اس کے اندر اہلیت ہو۔ یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے، تو فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، لڑکیاں مؤنث بنا رہے ہیں۔ یہ عجیب غلط تصور ہے۔ قرآن نے کہا جعلوا الملائکۃ الذین، مزید واضح کر دی بات، جعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، انہوں نے ان فرشتوں کو جو دراصل الرحمن کے بندے ہیں، ان کو لڑکیاں بنا دیا، اناسا۔ جی وہ تو عباد الرحمن ہے، وہ تو پوری کائنات کا نظام چلانے والی، کنٹرول کرنے والی طاقت ہے، اور وہ الرحمن کے بندے ہیں۔ الرحمن جو دراصل اللہ کی وہ تجلی اعظم اسم الہی ہے جو دنیا کے پورے نظام کو، نظم و نسق کو چلا رہا ہے۔ اسم ذات کا وہ اسم ہے، وہ صفت ہے الرحمن، جو اس دنیا کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور نظام کے لیے عباد چاہیے، ورکر چاہیے، انتظامیہ چاہیے۔ تو جبرائیل سے لے کر تمام چھوٹے سے چھوٹے فرشتے تک وہ اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی۔ نرم و نازک ماحول میں پلنے والا، اس کو کوئی بھی ذمہ داری دو تو وہ ذمہ داری کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر دے گا، بات ہی اسے سمجھ میں نہیں، آرڈر کچھ دیا، عمل کچھ کرنا شروع کر دے، اسے پیغام دے کر کچھ بھیجا، آگے جا کر بیان صحیح طریقے سے نہ کر سکے، تو وہ انتظامی ذمہ داریاں تو نہیں سنبھال سکتا۔ انتظامیہ تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جو آرڈر جس مقدار میں، جس حیثیت میں، جس پہلو سے دیا گیا ہے، منوان اسی طریقے سے وہاں جا کر منتقل کرے۔ اس میں کمی بیشی اگر کی ہے تو وہ نظم و نسق اور تنظیمی عمل کے قطعی خلاف ہے۔ بالائی نظم سے ایک فیصلہ جاری ہوا ہے،
نیچے تک ویسا ہی منتقل ہو تو پھر تو انتظامی ہے، اور اگر نیچے تک بات واضح طور پر نہ سمجھائی جائے، اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ملائے اعلیٰ میں جب کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو جبرائیل وہ حکم سن کر اپنے نچلے فرشتوں کو اسی طریقے سے من و عن منتقل کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم و تربیت، اس حکم کو منتقل کرنے کا پورا فول پروف سسٹم ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہی من و عن اسی انداز اور اسلوب میں اسے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بیان کرنا ہے۔ انہوں نے جا کر، وہ بھی اپنے انتظامی سربراہ ہیں، انہوں نے نیچے والوں کو جا کر بیان کرنا ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے وہ حکم آسمان دنیا تک پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر زمینی فرشتوں تک وہ آرڈر آتا ہے، لیکن اسی شکل میں ہوتا ہے جس شکل میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہاں تو مردوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی ہدایت جاری کرو تو 5ویں جگہ پر جا کر وہ حکم اور ہدایت کہیں سے کہیں کچھ سے کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ ان کو لڑکیاں بنا رہے ہیں۔ تو اور لڑکی وہ خاتون وہ جو بچپن میں کھیلی اور بلکہ بڑی عمر تک بھی وہ زیب و زینت زیورات کی دل دادہ رہتی ہے۔ ایک تو اس کی جذباتی کمزوری ہے، دوسرا یہ کہ وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے بات کو پورے طریقے سے آگے منتقل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ تو وہ فرشتوں کے اوپر یہ بات فٹ کرنا، یہ تو پورے انتظامی ڈھانچے کو چیلنج کرنا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی ناشکری ہے، ان الانسان لکفور مبین، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا۔ قرآن حکیم نے یہ عقلی دلیل دینے کے بعد کہا اشہدوا خلقہم، کیا جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے یہ وہاں دیکھ رہے تھے؟ یہ ان کے پاس گواہی ہے، یہ وہاں حاضر تھے جب اللہ نے یہ فرشتے پیدا کیے تھے۔ ان کا پیدا کرنے کے وقت اشہدوا، یہ وہاں موجود تھے۔ اچھا، اگر موجود نہیں تھے تو دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے وہاں منظر دیکھا اور اس نے وہ شہادت اور گواہی کہیں لکھ لی تو ستکتب شہادتہم، اب اس کی اپنی اس گواہی کو انہوں نے لکھ لیا ہو یا کہیں لکھی ہوئی گواہی ان کے سامنے ہو کہ لڑکی جب اللہ میاں بنا رہا تھا تو فرشتوں کو لڑکیاں بنایا تھا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے اس گواہی سے سوال بھی کیا جائے۔ گواہ کے پاس گواہی ہو لیکن عدالت گواہی نہیں لے رہی اس کی، اللہ میاں نے ان سے گواہی مانگی ہے کہ تم بتاؤ کہ یہ لڑکیاں ہیں کہ لڑکے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ دلائل اور یہ عقلی باتوں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ یہ وہاں بنانے پہ حاضر، نہ ہی جو لڑکیاں قرار دے رہے ہیں وہ صلاحیت اور استعداد فرشتوں سے کوسوں دور، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق۔ پھر جب کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں تو قالوا، اگلی بات کہتے ہیں یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر فرشتے اتنی ہی انتظامی طاقت رکھتے ہیں، اس طریقے سے پورا نظام اللہ نے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، تو ایک نیا پینترا دماغ میں خرابی ہو تو منطقی دلائل تو بہت سارے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی ان بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ اب الٹا کہ چونکہ انتظامیہ نے چاہا تھا، اللہ میاں نے چاہا، فرشتوں نے چاہا تھا، اگر یہ لڑکیاں نہیں ہیں اور پرفیکٹ انتظامی ڈھانچہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت اور فرشتوں کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اگر ہم نے شرک کیا ہے تو اللہ میاں نے چاہا تھا، اگر اللہ میاں چاہتا تو ہمیں یہ شرک نہ کرنے دیتا، فرشتوں کو آرڈر کر دیتا کہ بھئی یہ شرک کر رہے ہیں ان کو روکو۔ تو وہ الزام بھی اب اللہ پر ڈال دیا، لو شاء الرحمن ما عبدناہم۔ قرآن حکیم نے کہا بات کیا ہے، ما لہم بذالک من علم، انہیں ان باتوں کا سرے سے علم ہی نہیں ہے، علم سے کورے ہیں۔ یہ علمی انداز کون سا ہے بات کرنے کا؟ بھائی امتحان گاہ میں امتحان پرچہ دینے والے کو طاقت سے روکا جائے کہ غلط کام نہ کرے،
اور اگر ممتحن پرچہ لکھنے کی اجازت دے رہا ہے غلط لکھنے کی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ممتحن جو ہے وہ اس کی رضامندی سے یہ پرچہ غلط طور پر حل ہو رہا ہے۔ کوئی علمی انداز تو اپناؤ بات کرنے کا، ایک طرف کا جواب نہیں آتا تو دوسری طرف کا سوال اٹھا دیا۔ ما لہم بذالک من علم، علم میں سے کچھ بھی تو نہیں ان کے پاس، من علم نکرہ لائے، علم میں سے کچھ بھی تو ان کے پاس نہیں ہے جو باتیں کر رہے ہیں۔ اور علم نہ ہو تو علم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ محض اٹکل پچو، ادھر کی مار دی ادھر کی مار دی، کوئی علمی ربط نہیں کوئی بات میں۔ ان ہم الا یخرصون، یہ سب اٹکل پچو سے اندازے سے باتیں کر رہے ہیں، اور اندازے کی باتیں تو بالکل غلط ہوتی ہیں جی۔ علم کی بات ہونی چاہیے، بات علم و شعور کی ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے ہاں جی علم و شعور کے لیے، اسی لیے تو اس کتاب کی قسم اٹھائی ہے، الکتاب المبین جی۔ تو ہم نے یہ عربی زبان میں نازل کیا تھا تاکہ لعلکم تعقلون، تم عقل مند بنو، علم آئے تمہارے پاس۔ یہ تمہارا انداز اور اسلوب اور یہ ساری گفتگو غیر علمی ہے، غیر سائنٹیفک ہے، محض اندازے سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اچھا جی اگر ان کی اپنی عقل ماری گئی ہے تو پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ نے یہاں عقلی سوالات اٹھا کر ان کے اس موقف کا تیا پانچا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام آتیناہم کتابا من قبلی، کیا ہم نے ان کو کوئی تحریر لکھ کر دی تھی پہلے؟ جی آدمی یا تو اپنے علم و شعور اور فہم و بصیرت سے رائے قائم کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر کہتا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، رحمان چاہتا تو ہم کبھی یہ پوجا جو بتوں کی اور بت پرستی کی اس کے اندر ہم شامل نہ ہوتے۔ تو یا تو ان کے پاس علم ہوتا، علم تو ہے نہیں، محض اندازے سے بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی کتاب لکھ کر ان کے مقدرات کا شیڈول لکھ کر ہم نے ان کو دیا تھا؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، ان کے کام کرنے شرک اور کفر کرنے سے پہلے ہم نے ان کا شیڈول جاری کر دیا ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کام کرے گا، یہ لکھ کر ہم نے ان کو دے دیا تھا کہ یہ پرچہ دینے والا غلط پرچہ حل کرے گا اور اپنے پرچے میں یہ لکھے گا۔ کیا ہم نے ایسی کوئی کتاب جاری کی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، کہ یہ اس کتاب کو پکڑ کر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی اس کتاب میں لکھا تھا کہ مقدرہ دی کھیڑ، کہاں لکھا تھا؟ کوئی کتاب ہے ان کے پاس کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کوئی تحریر دی ہو کہ یہ کام تم کرو گے؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون جی۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضا، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق۔ ایک تو تکوینی نظام کے تحت، مشیت کے تحت ہر آدمی کو موقع دینا کہ پرچہ صحیح حل کرے یا غلط حل کرے، یہ مشیت ہے۔ لیکن کیا غلط پرچے پر رضامندی بھی اللہ نے کی ہے؟ اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام سے میں راضی ہوں اور باقی کسی کفر اور شرک سے راضی نہیں ہوں۔ ایک مشیت ہے اور وہ مشیت لازمی اور ضروری ہے امتحان لینے کے لیے کہ اس کو موقع دیا جائے کہ اپنی آزاد مرضی سے وہ فیصلے کرے صحیح یا غلط، یہ مشیت ہے۔ اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انتظامیہ راضی تھی تو میں نے یہ کام کیا ہے؟ ممتحن راضی تھا تو میں نے پرچہ غلط لکھا ہے، یہ کہاں سے؟ ممتحن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو کیا یکساں موقع دے کہ جو چاہے مرضی لکھو۔ تو اللہ کی مشیت میں فرشتے جو مشیت کے تحت کام کرتے ہیں، اس کو رضائے خدا بندی قرار دینا یہ غیر علمی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بل قالوا،
یہ لوگ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون، یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو نسل در نسل اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہاں جی، اسی کے مطابق ہم تو راستہ حاصل کیے ہوئے ہیں جس راستے پر ہمارے آباء و اجداد چل رہے ہیں۔ اپنا علم نہیں، کوئی ان کے پاس تحریری کتاب نہیں سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس پر چلتے رہے تو لہٰذا ہم بھی چل رہے ہیں۔ بھائی تمہارا بابا قوم گمراہ ہو تو تم بھی گمراہ ہو گئے، آگے کہہ دیا اللہ نے۔ اسی طریقے سے آگے کہا اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو یہ دعویٰ کہ ہمارے آباء و اجداد ایک طریقہ کار پر تھے نسل در نسل، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ غیر علمی اور غیر تحریری بات کرنا اور یہ کہنا کہ آباء و اجداد اس راستے پر چل رہے تھے، یہ تو دنیا میں ہم نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کے سامنے ہر ایک سرمایہ پرست نے یہی بات کہی ہے۔ اصل میں تو سرمایہ پرستی کا مرض موجود ہے، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نفسانی خواہشات، دولت کی ہوس ہے، اقتدار کا معاملہ ہے، اس کی بھوک ان پر مسلط ہے۔ الا قال مترفوہا، اس بستی کے جتنے مترف ہیں، ملا اور سردار ہیں، جو تعیش پسندی میں مبتلا ہیں، جو بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے غربت بانٹی ہوئی ہے، ظلم کرتے ہیں، متکبر ہیں، ہر نذیر جب بھی کسی قوم پر آیا، ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، اور جہاں بھی ہم نے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں قال مترفوها، ان کے بڑے بڑے ملا مترف عیاش سرمایہ پرست لوگوں نے یہ کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم تو ان کے نقش قدم پر اقتدا کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ یہ آج مکے والوں نے کوئی نیا جملہ نہیں کہا، پہلے والا جملہ مکے کے ان مشرکوں کا تھا۔ قرآن حکیم کا انداز ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن حکیم دشمن کا بھی پورا موقف نقل کر رہا ہے، جو جملے انہوں نے کہے ہیں۔ بات سمجھانے کا یہی انداز اور اسلوب ہونا چاہیے کہ دشمن ہے، اب ان انسانوں کی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت، اور مشرکوں کی بھی، لیکن بات ان کی پوری نقل کی ہے، اور پھر پوری بات نقل کر کے اس کے ہر جز کا تحلیل و تجزیہ کر کے اسے توڑا ہے۔ تو ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہر ایک مترف نے یہ بات کہی ہے۔ تو چونکہ آگے سرمایہ پرستی اور زخارف کے جمع کرنے کی ممانعت کا قانون آ رہا ہے، تو مرض بتلا دیا، اصل مرض نہ علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی تحریری کتاب ہے، محض اندازے سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد پچھلے سرمایہ پرستوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، اور سرمایہ پرستی غالب ہے۔ قال، نبی نے آگے سے جواب دیا، ہر نبی نے جواب دیا، قال کی ضمیر پیچھے ہر نبی پر جو نذیر بھیجا گیا اس نے یہ کہا اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تمہارے بابا قوم سے بہتر میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتلاؤں پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے، آباء و اجداد کے پیچھے چلو گے۔ اولو جئتکم، کیا میں تمہارے پاس لایا ہوں زیادہ ہدایت والی بات اس چیز کی نسبت سے کہ جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ان سے بہتر نظام بتا رہا ہوں، ان سے بہتر طریقہ کار بتلا رہا ہوں، ان سے اونچا فکر بتلا رہا ہوں، تو کیا پھر بھی آباء و اجداد کے پیچھے چلو گے؟ یہ ایک اور غیر علمی اور غیر منطقی بات ہے۔
بھائی ارتقاء سماج میں انسان نئی سے نئی باتیں سیکھتا اور سمجھتا ہے، جو زیادہ ہدایت والی ہوتی ہے، زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اس کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ آباء و اجداد کو اگر موقع نہیں بھی ملا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں اگر ملا ہے موقع تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو ہر نبی نے یہ بات کہی کہ اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اور جب یہ حجت مکمل ہو گئی، غیر علمی بات، غلط بات ہونے کے باوجود، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ تمام مترفین نے نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام سرمایہ پرستوں نے یہی بات کہی اپنے اپنے انبیاء اور نذیروں سے کہ بما ارسلتم بہ، جو پیغام لے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ جی، ابو طالب کے سامنے جب یہ ابو جہل اینڈ کمپنی جمع ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی دلائل سے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ دیکھو تم حکمرانی چاہتے ہو نا، آج تم ابو طالب کے پاس آئے ہو کہ یہ ہماری بے عزتی کرتا ہے، ہماری حکومت خراب کی ہے، اس کو روکو، تمہارا بھتیجا ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ تو حضور نے پوچھا کتنی تمہیں حکومت چاہیے؟ جی، یہ مکے کی تو چھوٹی سی حکومت ہے، میں تو تمہیں جدھر دعوت دے رہا ہوں، میرا کہا ہوا کلمہ اگر تم کہہ لو تو تم پوری دنیا کے تمام انسانوں کے حکمران بن جاؤ گے قریشیوں۔ تو پہلے تو ان کے دل میں لالچ آئی کہ ہاں ذرا بتاؤ بھی، ہاں حکومت مل رہی ہے تو کوئی جملہ کہہ لیتے ہیں۔ وہ ابو جہل بڑا شاطر تھا، اچھا ہاں تم کلمہ ہم سے لا الہ الا اللہ کہلوانا چاہتے ہو؟ جی، حضور نے فرمایا کہ ہاں یہی کلمہ۔ تو اس نے واضح طور پر وہاں اعلان کیا انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم اس کے کافر ہیں، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ دلائل ثابت ہو گیا، عقلی طور پر تمام چیزیں نبی نے ثابت کر دی، اس کے باوجود بھی کہتے بما ارسلتم بہ کافرون۔ اچھا، اگر تم اپنی غلط بات پر ڈٹے ہوئے ہو، غیر علمی بات پر تم ڈٹے ہوئے ہو تو فانتقمنا منہم، اللہ نے کہا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھیے کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تاریخ تم نے دیکھی، پیچھے حالات و واقعات تمہارے سامنے ہیں کہ جتنے جھٹلانے والے ہیں ان سے جب ہم نے انتقام لیا تو ان کی کیا حالت ہوئی۔ اور جیسے یاد رکھو ان سے انتقام لیا ہے تو تم بھی تو کوئی نرانی مخلوق نہیں، تم نے بھی تو یہی حرکت کی ہے، تو تمہارے ساتھ بھی اب یہی معاملہ ہوگا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو تم بھی ذلیل اور رسوا ہوگے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پورے خرابیوں کا جو مرکز ہے وہ توحید کا انکار ہے، اور ملا اور مترف کی حیثیت سے سرمایہ پرستی کے مرض کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ تم اللہ کو مانتے ہو، نہ رسول کو مانتے ہو، نہ آخرت کو مانتے ہو، اور نہ ہی کسی صحیح علم اور شعور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تو اس لیے تم پر یہی ہوگا کہ جیسے گزشتہ قوموں سے انتقام لیا گیا ایسے ہی تم سے بھی انتقام ہوگا۔ یہ بنیاد 2 رکوعوں میں متعین کر دی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ بیان کر کے ابراہیمی ملت کے اصولوں کی روشنی میں جو بنیادی امور ہیں وہ آگے واضح کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔